أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا۔ کہیں ایسا نہ ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں ان کے پیچھے غم کی وجہ سے، اگر وہ لوگ اس مضمون کے اوپر ایمان نہ لائے تو۔ یہ اگلی آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے جیسے میں نے آپ کو گزشتہ وعدہ کیا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو کیوں قرار دیا تھا اس کی وجہ بھی آپ کے سامنے آ گئی تھی، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کی مختصر باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی باقی رہ گئی تھی۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں قرار دیا؟ میں پھر سے مختصر انداز میں اس کو دہرا دوں کہ بخت نصر، یہ دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے ظالم حکمران گزرے کہ جنہوں نے دنیا کو فتح کیا، اور فتح اور جیت کے جھنڈے جنہوں نے دنیا کے اندر گاڑے، ان راجاؤں اور ان بادشاہوں میں سے ایک بخت نصر بھی ہے۔ بخت نصر ایسا ظالم بادشاہ گزرا ہے کہ جس نے یہودیوں کا قتل عام کیا۔ یہودیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بڑے بڑے ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا ہے۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ہٹلر جیسے آدمی کو مسلط کیا کہ جس نے خون کی ندیاں بہائی۔ اس نے اتنی قتل عام کی کہ گزشتہ جتنے بھی حکمران گزرے شاید ان لوگوں نے بھی ہٹلر نے جتنی قتل عام کی اتنی شاید نہیں کی ہوگی۔ تو بخت نصر نے 1,00,000 یہودیوں کو گرفتار کیا، 1,00,000 کو قتل کیا، اور 1,00,000 کو ذلیل کر کے ملک شام کے اندر چھوڑ دیا۔ آج کا جو سیریا کہا جاتا ہے، جہاں آج بھی خون خرابہ ہو رہا ہے اور جہاں آج بھی رات دن بم اور گولیاں چلتی رہتی ہیں، تو جو قید لے کر چلا گیا تھا، وہ قیدی بنا کر کے جن کو لے گیا، حضرت عزیر اس وقت چھوٹے لڑکے تھے، تو حضرت عزیر بھی ان لوگوں کے اندر آ گئے۔ اب یہ کہاں لے گیا؟ تو نینوا آج بھی عراق کے جو شہر ہیں بڑے، کوفہ ہیں، بصرہ ہیں، اسی طرح بابل ہیں، تو بابل اور نینوا پرانے شہر تھے، اور عراق کا اس زمانے کا کیپٹل نینوا تھا کہ اسی کیپٹل کے اندر رہ کر کے بخت نصر اپنے حکومت کا انتظام کرتا تھا، تو سب کو ہانپ کر کے لے گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے، ایک مرتبہ گدھے کے اوپر سوار ہو کر کے اپنے وطن کی طرف آئے۔ ان کا وطن ہے بیت المقدس، جو آج کل اسرائیل کے اندر ہے۔ تو بیت المقدس آپ تشریف لائے، 40 سال کے جوان تھے، 40 سال عمر ہو چکی تھی۔ آ کر کے انہوں نے اپنے شہر کے اوپر، اپنے پیارے وطن کے اوپر ایک نگاہ ڈالی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب ویران ہیں، سب مکانوں کی چھتیں نیچے گری ہوئی، کئی انسانوں کی ہڈیاں وہاں پر پڑی ہوئی تھی، کئی لوگوں کی کھوپڑیاں بھی وہاں پر پڑی ہوئی تھی، کتنے ہی جانور جو مر گئے تھے، گل گئے تھے، سڑ گئے تھے، ان کی ہڈیاں بھی وہاں پر پڑی ہوئی دیکھی، اور بڑے بڑے باغات جو بیت المقدس شہر کے اطراف میں تھے اور بیت المقدس شہر کے اندر بھی تھے، ان باغات کے اندر کچھ پھل آئے ہوئے تھے اور ان درختوں کے اوپر پھل بھی لگے ہوئے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام رونے لگے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جب انہوں نے اپنے وطن کا یہ نقشہ دیکھا۔ ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ تیسرے پارے کے اندر دوسرے رکوع کے اندر فرماتا ہے کہ اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ اللہ تعالیٰ اس ویران شہر کو کیسے آباد کرے گا،
دیکھو دنیا کے شہر کبھی مٹے ہیں کبھی آباد ہوئے ہیں اور مٹتے رہیں گے آباد ہوتے رہیں گے. ہمارا ہی شہر کہ جس کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں تو کم از کم 450 سال کی پرانی ہماری داستان ہے خود ہمارے شہر گودرا کی. تو کتنے ہی نقشے بدلتے رہے اور آئندہ بھی بدلتے رہیں گے. تو دنیا میں کتنے جنگل ابھی ایسے ہیں جو ایک زمانے کے اندر بڑے شہر تھے لیکن ابھی جنگل ہیں. ابھی آئندہ قیامت سے پہلے کتنے بڑے شہر ہیں جو جنگل بھی بن جائیں گے. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ایک تعجب کے انداز میں کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. اللہ تبارک و تعالی اس ویران بیت المقدس کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا. اللہ تعالیٰ نے عزیر ہی کو موت دے دی, عزیر کو ہی سلا دیا. ابھی آئے تھے 40 سال کے نوجوان تھے, بڑے خوبصورت تھے اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو سلا دیا. ان کے پاس کچھ کھانے کی چیزیں تھی, ایک روٹی کا ٹکڑا تھا اور کچھ دوسری بھی چیزیں تھی, پانی کا ایک مشکیزہ بھی تھا. تو یہ ساتھ میں چونکہ مسافر بن کر آئے تھے تو یہ بھی ان کے ساتھ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. آپ بڑا جو واقعہ سنیں گے اصحاب کہف کا, وہاں بھی اللہ کی قدرت ہے, مرنے کے بعد زندہ کرے گا اللہ. دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانوں اور منکروں اور کافروں کی عبرت کے لیے کئی ایسے واقعات محفوظ رکھے ہیں تاکہ آنے والی دنیا عبرت سے نتیجہ حاصل کرے کہ مر کر کے زندہ ہونا ہے. اور اللہ کے یہاں یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک چھوٹے سے مچھر کو زندہ کر دینا, اسی طرح انسانوں کا زندہ کرنا ہے. کوئی اللہ کے یہاں مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ, لوگوں میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, میرے لیے سب آسان ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک سلا دیا. 100 سال تک پتہ ہی نہیں وہاں لوگ آتے رہے, جو قید ہو گئے تھے وہ چھوٹ کر وہاں آتے بھی رہے, اپنے وطن کے اندر آ کر آباد بھی ہوتے رہے, مکان بھی بناتے رہے. عزیر سوئے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جناتوں اور انسانوں دونوں کی نظروں سے ان کو بچا دیا. کسی بھی انسان کی نظر عزیر پر نہیں پڑتی تھی اور کسی جنات کی نظر بھی عزیر کے اوپر نہیں پڑتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب سے ان کو سلا دیا تھا. ایک طرف ان کے گدھے کو سلا دیا, اس کو بھی موت دے دی, ایک طرف عزیر کو بھی موت دے دی. سو گئے. ان کی روٹی تھی وہ بھی ان کے پاس ہیں, اور بھی جو پینے کا پانی تھا مشکیزے کے اندر, جو چمڑے کی تھیلی ہوتی تھی اس زمانے کے اندر, تو وہ بھی ان کے ساتھ تھی, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے گم کر دی. 100 سال گزر گئے. 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا دوسری مرتبہ. 140 سال کے وہ نہیں ہوئے, جس جوانی کے ساتھ سوئے تھے اسی جوانی کے ساتھ دوسری مرتبہ زندہ ہو رہے, اسی جوانی کے ساتھ. حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزیر کم لبثت, کتنا تو ٹھہرا. تو عزیر علیہ السلام نے کہا کہ لبثت یومن او بعض یوم, ایک دن یا آدھا دن یہاں میں رہا ہوں بس. دیکھو دنیا کی زندگی کی حقیقت دیکھو, کچھ نہیں ہے. وہاں پر بھی میدان حشر کے اندر بھی جب بڑا دن دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو پوچھیں گے تم کتنا رہ کر آئے, تو کیا کہیں گے آدھا دن یا ایک گھڑی, آدھا دن یا ایک گھڑی. اس لیے کہ وہاں تو 50,000 سال کا ایک دن ہے, وہاں 1,000 سال کا ایک دن ہے. جنت کے جو حسین منظر اللہ کے نبی نے بیان فرمائے, اللہ کے نبی نے ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو 70 حوریں عنایت فرمائیں گے. ایک جنتی اپنی حور سے خالی دیکھتا ہی رہے گا تو 70 برس تک دیکھتا ہی رہے گا, اس کا پیٹ ہی نہیں بھرے گا. 70 سال, یہاں دنیا کے 70 سال تو خالی دیکھنے میں ہی چلے جائیں گے.
تو کتنی بے وقات زندگی ہے دنیا کی کہ اس کا کوئی ثبات نہیں اور اس کا کوئی ٹکاؤ نہیں ہے. آدمی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو 100 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے عزیر کو زندہ کیا اور پوچھا کہ تو کتنا ٹھہرا کتنا سویا، تو کہا کہ مولا کریم 1 دن یا آدھا دن ایسا لگ رہا ہے. وہاں پر بھی اصحاب کہف کا جو آپ لمبا واقعہ سنیں گے، وہاں تو 3 صدیاں سوئی، 3 صدیاں، 300 سال، 3 صدیوں کے بعد وہ نوجوان اٹھے، ویسے ہی تھے. اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر ان کے گوشت کو حرام کر دیا. زمین کو اجازت نہیں دی کہ ان کی چمڑی کو کھاوے اور ان کے گوشت کو کھاوے. تو عزیر علیہ السلام جب بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو 1 دن آدھا دن نہیں ٹھہرائیں، بلکہ 100 عام، بل لبثت 100 عام، 100 سال، 1 سینچری سویا تو، پوری 1 سینچری سوتا رہا. پھر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو ظاہر بات ہے 100 سال کے بعد بیت المقدس شہر کی شکل و صورت بدل گئی، اور بدل جائے گی. 100 سال تو کتنا لمبا عرصہ ہے. تو انہوں نے دیکھا تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کہاں آیا تھا. یہ مکان دکھ رہے ہیں، میں نے جو باغ دیکھا تھا وہ نہیں ہے، میرا گدھا. تو ایک طرف انہوں نے دیکھا تو ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، پورا ہاڑ پنجر پڑا ہوا تھا اسی گدھے کا. اللہ نے فرمایا کہ عزیر تو 100 سال تک سویا ہے، تو نے جو 100 سال پہلے کہا تھا نا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ اس ویران شہر کو کیسے بسائے گا. یہ بسا ہوا شہر تو دیکھ رہا ہے، بیت المقدس کو تو دیکھ رہا ہے، کتنا بڑا شہر ہے، اور اس شہر کے کتنے باشندے یہاں آباد ہیں، اور ہزاروں مکانات تیری نظروں کے سامنے ہیں. اب میں نے تجھ کو سلا کر خود تیری ذات کے اوپر لیبورٹری کروائی اور تجھے بتلایا کہ میں کس طریقے سے زندہ کرنے پر قادر ہوں. پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو کہا اب دیکھ تیرے گدھے کو دیکھ، وانظر الی حمارک، تیرے گدھے کو دیکھ. حضرت عزیر نے دیکھا، کہا مولا کریم میں نے دیکھا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیسا لگا؟ کہا ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ عزیر تیرے سامنے اس کو بنا کر کے میں تجھ کو بتلاؤں گا کہ کس طریقے سے میں ہاڑ پنجر کو کھڑا کرتا ہوں اور بوسیدہ ہڈیوں کو کس طریقے سے جوڑتا ہوں اور ہڈیوں کے اوپر گوشت کیسے چڑھاتا ہوں اور اس کے اوپر اسکن اور چمڑی کس طریقے سے لگاتا ہوں، اس کے اوپر بالوں کو کس طریقے سے پروتا ہوں اور کس طریقے سے اس میں روح ڈالتا ہوں اور کس طریقے سے اس کو کھڑا کر دیتا ہوں. یہ سب تجھ کو لائیو بتلاؤں گا میں. تو حضرت عزیر کو کہا کہ تو دیکھتا رہے تو دیکھتے رہے. اچانک ہڈیاں ادھر ادھر، ایک ٹکڑا ادھر تھا ایک ٹکڑا ادھر تھا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو ساری ہڈیاں ایک ساتھ آ کر آپ جڑنا شروع ہو گئی. تو پورا ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو اسی ہڈیوں کے اوپر گوشت پرونا شروع ہو گیا. گوشت سے ایک دم گدھا بھر گیا. اللہ تعالیٰ نے اس پر پھر کھال کو چڑھا دیا اور اس کے اندر بلڈ کو چالو کر دیا اور روح پھونکی تو گدھا آواز کرتا ہوا کھڑا ہو گیا. عزیر تنگ رہ گئے کہ مولا تیری کیا قدرت ہے اور کیا ہی تیرے رنگ نرالے ہیں کہ خود تو نے مجھے 100 سال کے بعد زندہ کیا اور میرے گدھے کو میرے سامنے زندہ کیا. اللہ نے فرمایا کہ عزیر اتنا ہی نہیں، وانظر الی طعامک، تو روٹی کا ٹکڑا لا کر کے یہاں سویا ہوا تھا، ایک روٹی کا ٹکڑا بھی تیرے پاس تھا. وانظر تیرے کھانے کو بھی تو دیکھ کہ لم یتسنہ، کہ تیرا کھانا گلا بھی نہیں، سڑا بھی نہیں، بدبودار بھی نہیں ہوا. ویسا ہی کھانا تیرے کھانے کو بھی ہم نے زندہ کر دیا. تو تیرا کھانا بھی زندہ ہو گیا. حضرت عزیر نے دیکھا تو واقعی وہی روٹی کا ٹکڑا اور وہی جو ان کی مشکیزہ تھا، پانی بھرا ہوا تھا، وہ پانی بھی اندر، وہ تھیلی بھی بالکل صحیح سالم ہے، اور جس کپڑے کے اندر روٹی کا ٹکڑا رکھا تھا وہ بھی صحیح سالم ہے. یہ دیکھ کر کے عزیر نے کہا عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مولا کریم مجھے یقین ہے کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور کوئی کائنات کا ذرہ تیری قدرت سے باہر نہیں ہے. اور
تیرے نزدیک کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، ہر کام تیرے لیے آسان ہے۔ تو حضرت عزیر کے جب ایسے واقعات اور حالات ہوئے تو یہودیوں نے کہا مانو نہ مانو یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک باپ ہی اپنے بیٹے کے اوپر احسان کر سکتا ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو سلا دیا اور سلا کر کے 100 سال کے بعد زندہ کیا اور اس کے گدھے کو بھی واپس کر دیا اور اس کی جوانی کو بھی واپس کر دیا۔ مانو نہ مانو یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ایک احسان تو وہ دین کا کیا کہ توریت شریف پوری زبانیات تھی، تو کہنے لگے کہ موسیٰ تو وہاں کوہ طور کے اوپر لینے کے لیے گئے تو وہ تو پتھروں کے اندر لکھی ہوئی لائے، تختیوں کے اندر لکھی ہوئی لائے، اور عزیر کو دیکھو کہ پوری توریت زبانی سنا دی۔ ایک تو اللہ نے وہ احسان کیا، ایک اللہ نے یہ احسان کیا، اور یہ دو اتنے بڑے احسان ہیں کہ جو ایک باپ اپنے بیٹے پر کر سکتا ہے۔ تو یہودی گمراہ ہو گئے اور کہہ دیا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصرانیوں نے کہا کہ مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہودی اس طرح گمراہ ہوئے، نصرانی اس طرح گمراہ ہوئے۔ نصرانیوں نے کہا کہ اللہ، مریم اور عیسیٰ تین مل کر ایک خدا ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ اللہ، عیسیٰ اور روح القدس جبرائیل یہ تین مل کر کے خدا ہیں۔ تو انہوں نے تین ملا کر کے ایک خدا کہا۔ تو آپ کو بتلایا تھا اللہ نے فرمایا یہ بھی کافر۔ جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ خود اللہ وہ بھی کافر، اور جنہوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں وہ بھی کافر، سب کافر۔ تو اللہ کو ہم پوچھتے ہیں کہ مولا کریم اللہ تیرا شکر اور احسان ہے کہ تو نے ہم کو ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھا۔ ہم تو اپنے ارادے سے مسلمان نہیں بنے ہیں، ہم اپنے ارادے سے کہاں بنے؟ ارے ہمارا وجود بھی اپنے ارادے سے نہیں۔ کیا ہم نے ارادہ کیا تھا کہ میں مرد بنوں؟ مرد بننے کا بھی ارادہ نہیں تھا۔ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا، وہ اپنے ارادے سے لڑکا نہیں بنتا، اللہ چاہتا ہے کہ میں لڑکا بناؤں۔ کوئی بچی اپنے ارادے سے لڑکی نہیں بنتی، اللہ چاہتا ہے کہ میں اسے لڑکی پیدا کروں۔ اور ہم تو یہاں آنا بھی نہیں چاہتے تھے، اللہ نے بھیج دیا۔ نہ ہم اپنی مرضی سے مرد بنے، نہ ہم اپنی مرضی سے یہاں آئے۔ اب یہاں آ گئے تو ہم کو جانا نہیں ہے، مرنا نہیں ہم کو۔ اللہ فرماتے یہاں بھی تیری مرضی نہیں، میں تجھے لے جاؤں گا۔ تو آئے تو بھی مرضی کے بغیر، جانا ہے تو نہیں جانا ہے۔ موت آدمی پسند نہیں کرتا، وہ اپنی زندگی کو چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تجھے لے جاؤں گا۔ تو جا رہے ہیں تو بھی مرضی نہیں، آ رہے ہیں تو بھی مرضی نہیں۔ انسان کی کوئی مرضی نہیں، ہر کام روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت کے اندر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا کریم آپ نے اتنا بڑا سورج بنایا، یہ سورج کتنا بڑا ہے؟ اس سورج کے پیٹ کے اندر اگر 13 لاکھ دنیا، 13 لاکھ ورلڈ اگر اس کے پیٹ کے اندر ڈال دیے جائیں تو بھی سورج کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو کتنا بڑا یہ سورج ہوگا۔ اور یہ کوئی ایسی دو نمبری بات نہیں ہے، یہ تو پرانے زمانے کے اندر بھی فلاسفر اس پر ریسرچ کرتے تھے۔ آج تو ناسا نے منگل یان بھیجا تو وہاں سے ڈائریکٹ اس کی تصویریں لی گئی اور سورج کو ناپا گیا۔ 45 کروڑ کلومیٹر کی اونچائی پر ایک یان بھیجا گیا۔ کتنا؟ 45 کروڑ کلومیٹر منگل کے اوپر۔ یہ سورج یہاں سے 15.5 کروڑ میل کی اونچائی پر ہے۔ 15.5 کروڑ میل اور کلومیٹر دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ 1 کلومیٹر بنتا ہے 1000 میٹر سے، 1000 میٹر برابر 1 کلومیٹر، اور 1 میل بنتا ہے 1700 میٹر سے۔ تو 1700 جہاں کہیں بھی آپ دینی کتابوں کے اندر پڑھو میل، تو اس کا مطلب 1.25 کلومیٹر۔ میل ہمارا شرعی جو بنتا ہے، اور کتابوں کے اندر مائل پڑھتے ہیں، اس کا مطلب 1.25 کلومیٹر۔ تو یہاں سے 15.5 کروڑ میل کے فاصلے پر یہ سورج ہے۔
تو کتنا بڑا سورج ہے کہ 13 لاکھ دنیا اس کے پیٹ کے اندر آ سکتی ہے. دہکتا ہوا انگارہ ہے. قرآن میں اللہ نے اس کو سراج کہا، یعنی چراغ. اللہ نے اس کو چراغ بنایا. سورج زمین نہیں ہے، سورج ایک دہکتا ہوا انگارہ ہے. اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ. لوگوں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرو، تمہارا ایمان تازہ ہوگا، تمہارے رب کی قدرت تمہیں سمجھ میں آئے گی. اللہ اللہ نماز پڑھی، اللہ ارے اللہ کون ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کیا ہے، وہ اس کی مخلوقات میں ہم غور و فکر کریں گے تو اللہ کی طاقت بھی سمجھ میں آئے گی، اللہ کی قدرت بھی سمجھ میں آئے گی، اور ہمارا اللہ اس کی معرفت بھی ہوگی، اس کی پہچان ہوگی. تو یہ سورج آسمان کے مقابلے میں ایک رائے کا دانہ ہے. اتنا بڑا سورج لیکن آسمان کے مقابلے میں ایک رائے کا دانہ ہے. اور یہ زمین سورج کے مقابلے میں ایک رائے کا دانہ ہے. زمین ہے کتنی بڑی، 24,000 کلومیٹر. ہوا سے ہوا، راستے سے نہیں. زمین کا ایک کنارہ ادھر سے اور زمین کا دوسرا کنارہ ادھر. مشرق کے اندر ایک کنارہ، مغرب کے اندر ایک کنارہ. اگر ایک رڈار کو اوپر چلایا جائے ہوا سے ہوا تو زمین مشرق کے ایک سرے سے وہ رڈار چلے گا تو 24,000 کلومیٹر. اگر 1,000 کلومیٹر کی رفتار سے وہ چلے فی گھنٹہ تو 24 گھنٹے کے اندر دنیا کے دوسرے سرے پر وہ پہنچ جائے گا. زمین کا قطر بھی 24,000 کلومیٹر. زمین کو یہاں اگر کوئی ڈرلنگ کرے، ڈرل مارے، جیسے بور کرتے ہیں بور، اگر یہاں بور کیا جائے تو کتنا اونڈا جا سکتا ہے، 24,000 کلومیٹر. 24,000 کلومیٹر کے بعد وہ ڈرلنگ نیچے اس کا سوراخ ہو جائے گا. صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ زمین کے نیچے کیا ہے، زمین کے نیچے کیا ہے. 1400 سال پہلے سائنس بتلائی جا رہی ہے، 1400 سال پہلے. ابھی 19ویں صدی کے اندر سائنس پہنچی ہے 19ویں صدی میں کہ زمین کے نیچے کیا ہے، اور سرور کائنات صحابہ اکرام کو 1400 سال پہلے بتلا رہے ہیں. صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ زمین کے نیچے کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پیارو زمین کے نیچے آگ ہے، آگ، جہنم ہے. سائنسدانوں نے زمین کا ایکس رے کیا، جیسے انسان کا ایکس رے ہوتا ہے تو اس کے ایکس رے میں ہڈیاں آتی ہیں، ہڈیاں صاف دکھائی دیتی ہیں. تو انہوں نے ایک بہت بڑے مشین سے زمین کا ایکس رے کیا اور کئی سال اس پر ریسرچ ہوتا رہا، تحقیق ہوتی رہی. تو ان کے ایکس رے کے اندر آیا کہ 50 کلومیٹر تک زمین ہے. 50 کلومیٹر کے بعد زمین پوری ہو جاتی ہے، چونکہ گیند کی طرح ہے زمین. موسم بھی ہوتی ہے، موسم ایک دم بال کی طرف گول بھی نہیں، موسم بھی کی طرف پچکی ہوئی زمین ہے اور ایک دم گول ہے، وہ گولائی کے اندر ہے. تو 50 کلومیٹر تک یہ ہمارا پورن پتھر، ماربل، کوئلہ، لوہا، پیتل، تانبا، اسی طریقے سے پیٹرول اور ڈیزل، یہ سب کچھ 50 کلومیٹر ہی تک ہے، بس اس سے آگے نہیں. 50 کلومیٹر کے بعد زمین کے اندر بڑی بڑی لوہے کی پلیٹیں اللہ نے ڈالی. بہت بڑی بڑی پلیٹیں ہیں، اتنی موٹی پلیٹ ہیں کہ ایکس رے کے اندر وہ دکھائی بھی نہیں دیتی کتنی بڑی. اور زمین کے اندر لگاتار آگ کے دھماکے ہو رہے ہیں. زمین کو اللہ تعالیٰ اندر سے گرم رکھتا ہے، بہت گرم رکھتا ہے. اسی وجہ سے زمین کا اوپر کا جو پوپڑا ہے 50 کلومیٹر کا، وہ کتنا ہے زمین کے مقابلے میں؟ جیسے آپ ایک سیب لو، سیب کا چھلکا کیسا ہوتا ہے؟ ایک دم ایسا ہوتا ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہوتا، چھلکے کا وجود نہیں ہوتا. اگر آپ چھلکے کو اتاریں گے تو خالی چھلکا نہیں اترے گا، گودا ساتھ میں نکلے گا. تو زمین اوپر جو ہم جس پورن کے اوپر ہم سب آگ کی کشتی پر سوار ہیں، ہم جو مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم بہت بڑی آگ کی کشتی پر سوار ہیں. تو زمین کا اوپر کا جو پورن ہے جو 50 کلومیٹر تک نیچے ہیں، 50 کلومیٹر، اتنا موٹا پوپڑا اس کا کتنا بڑا ہے؟ 50 کلومیٹر کا. لیکن سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ سیب کے چھلکے کی حیثیت رکھتا ہے بس.
اور 14 صدیوں پہلے ہمارا نبی کہہ رہا ہے کہ میرے پیارو زمین کے نیچے دہکتی آگ ہے. یہ تو ابھی گئے, ابھی ایکس رے کر رہے ہیں, پر ہمارا نبی وحی کے ذریعے بتا رہا ہے, وحی سے. بہرحال بات کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی. بڑی پیاری بات ہے, مختصر انداز میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ اتنی بڑی کائنات ہے. یہ تو میں نے آپ کو خالی سورج بتلایا, تو اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کتنی بڑی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا تو موسیٰ علیہ السلام کلیم ہے, کلیم بولنے کی جرات کرتے تھے, ڈرتے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ سے کہا مولا میں ایک سوال کر رہا ہوں. موسیٰ کہہ رہے, اللہ تعالیٰ نے کہا پوچھو. کہا کہ تو نے یہ زمین اور آسمان جو بنائے وہ کیسے بنائے؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ میں نے ان کو کہہ دیا اتیا طوعن او کرہا. قرآن میں اللہ 24ویں پارے کے اندر فرماتا ہے آسمانوں کو کہا کہ اے آسمانوں بن جاؤ, زمینوں کو کہا کہ بن جاؤ, خوشی سے بننا ہو تو بن جاؤ ورنہ تم کو ناگواری سے بننا پڑے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک اور سوال کروں, اگر یہ زمین اور آسمان تجھے ایسا کہہ دیتے کہ ہمیں نہیں بننا ہے, موسیٰ ہیں تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہ زمین اور آسمان ایسا کہہ دیتے کہ نہیں بننا ہے تو کیا کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ سوال تو تیرا بڑا امپورٹنٹ ہے, تیرے سوال سے اگلی نسل کو بھی فائدہ ہو جائے گا کہ میں کون ہوں. اللہ فرماتا ہے میری معرفت تیری نسلیں حاصل کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میں ایک کام کرتا, ان آسمانوں اور زمینوں کے اوپر میں میرا ایک جانور مسلط کر دیتا, وہ جانور سب کو کھا جاتا. تو مولا تیرا جانور کتنا بڑا ہے کہ اتنا بڑا سورج جو آسمان کے مقابلے میں رائے کی حیثیت بھی نہیں ہے, تو اس کا اتنا بڑا آسمان, پھر دوسرا تو اس سے بھی بڑا, تیسرا دوسرے سے بڑا, چوتھا تیسرے سے بڑا, چوتھا ہے پانچواں اس سے بھی بڑا. تو اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو پیٹ میں ڈال دے تو جانور کا پیٹ کتنا بڑا, اور وہ جانور کتنا بڑا, اس کے پیر کتنے بڑے. ارے اس کو چلنے کے لیے جگہ چاہیے, اس کا ایک پیر کہاں پڑتا ہوگا, دوسرا کہاں پڑتا ہوگا, اس کو چلنے کے لیے کتنی بڑی جگہ چاہیے. موسیٰ علیہ السلام دنگ رہ گئے تو اللہ کو کہا اللہ وہ جانور کہاں ہے؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ خاموش, بس تیرے سوال پورے ہوئے, تیرے سوال پورے. تو کہا پھر بھی کہاں ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میرے علم غیب میں ہے, میرے علم غیب میں ہے. تو اللہ کا غیب کا علم کتنا بڑا خزانہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کہا خاموش, اب تو انسان ہے, تیرے سوال کی حد پوری ہو گئی, وہ میرے علم غیب کے اندر ہے. تو میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی یہ ذات ہیں اتنا بڑا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا, اور یہ کہہ رہے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا. لیس کمثلہ شیء, اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نرنجن نرالا ہے. لیس کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی دنیا کے اندر ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خدا کو ماننے کی ہم کو توفیق عطا فرمائی. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کو مانتے ہیں, پھر انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. سبحان